الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی۔ آج کے سلسلے میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے بہت پہلے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے واقعات میں بڑے عجائبات ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود واقعہ بیان فرمایا اگر میں تمہیں بنی اسرائیل کی دو بوڑھیوں کا واقعہ بیان کروں تو تمہیں بڑا تعجب ہوگا۔ عجیب و غریب واقعہ ہے اور واقعی حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا، اور یہ شخص اپنی بیوی سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ اس کی بیوی کی والدہ یعنی اس کی ساس اور اس کی اپنی والدہ دونوں بھی انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی کل 4 افراد پر مشتمل یہ گھرانہ تھا۔ اتفاقاً یہ دونوں بوڑھی عورتیں جو اس شخص کی والدہ اور اس کی ساس جو تھیں وہ دونوں بوڑھی بھی تھیں اور نابینا بھی تھیں۔ یہ ان دو اوصاف میں تو برابر تھیں کہ عمر رسیدہ بھی ہیں اور دونوں نابینا بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق تھا، اور وہ فرق کیا تھا؟ وہ فرق یہ تھا کہ شوہر کی جو والدہ تھی وہ بڑی نیک، متقی اور پرہیزگار تھی، جبکہ بیوی کی جو والدہ تھی یعنی اس شخص کی جو ساس تھی وہ بری تھی، زبان کا غلط استعمال کیا کرتی تھی، اور جو نیکی والا وصف تھا وہ بھی اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ جو اس شخص کی ساس تھی اپنی بیٹی کے کان بھرا کرتی، اس کے شوہر کے خلاف اسے بھڑکایا کرتی تھی، تم اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرو، یہ بات کہو، اس طرح کی چیزیں کرو۔ اس کا یہ بار بار اکسانا، بار بار اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانا، ایک وقت ایسا آیا کہ اس بیوی نے اپنے شوہر سے ایک مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گی جب تک تم اپنی والدہ سے میری جان نہ چھڑوا دو۔ اس شخص سے ایک نالائکی ہوئی، اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ، دور۔ اس شخص نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی والدہ کے ساتھ یہ برا کیا، یہ نالائکی والا کام کیا، اپنی نابینا والدہ کو، بوڑھی والدہ کو خدمت کرنے کے بجائے اسے جنگل کے اندر چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بوڑھی عورت ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، جب رات ہونے لگی تو مختلف طرح کی آوازیں اس کے آس پاس آنے لگیں، جنگل تھا چونکہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس نیک نابینا بوڑھی عورت کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اے بوڑھی عورت، اے اللہ کا ذکر کرنے والی، تمہارے ارد گرد جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی آوازیں ہیں، کوئی اونٹ کی آواز ہے، کوئی بکریوں کی آواز ہے، کوئی بھیڑوں کی آواز ہے، کوئی گائے کی آواز ہے۔ یوں کر کے اس نے مختلف جانوروں کے نام لیے کہ یہ تو ان کی آوازیں ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ جیسا تو نے کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ویسا ہی کرے۔ فرشتہ واپس چلا گیا۔ اتفاق سے جب اس شخص کو صبح خیال آیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جو برا کام کر کے آیا تھا، اسے جو جنگل میں تنہا چھوڑ آیا تھا، بے رحمی کا میں نے جو مظاہرہ کیا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے چاہا کہ میں جا کے اپنی والدہ کو دیکھوں ہوا کیا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا جب اپنی والدہ کے پاس پہنچا، دیکھا تو والدہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ، ان کا ایک بہت بڑا ریوڑ موجود ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اپنی والدہ سے کہنے لگا یہ کیا ہوا، یہ جانور کہاں سے آئے؟
اس نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ اور پھر سارے کا سارا واقعہ اپنے بیٹے کو سنایا۔ بیٹے نے اپنی والدہ سے معافی مانگی اور وہ بکریاں، وہ اونٹ، وہ گائے، ان کا ریوڑ لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا، اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ گھر پہنچے، اب بیوی جو پہلے اپنی ساس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، جس نے یہ کام اپنے شوہر سے کروایا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا ریوڑ جانوروں کا لے کر آ گیا ہے اور ساتھ اپنی والدہ کو بھی لے آیا ہے۔ اس نے وجہ پوچھی، معاملہ پوچھا، تو اس نے سارے کا سارا واقعہ سنا دیا کہ میری والدہ کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے لالچ، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، لالچ، دنیاوی مال کا، دنیا کے اسباب کا، دولت کا لالچ، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ تو اتنا مال و دولت کی مالک ہو گئی ہے، میرے شوہر کی جو والدہ ہے، میری جو ساس ہے۔ اب ایک اور مطالبہ رکھ دیا اس نے اپنے شوہر کے لیے، کہنے لگی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم یہی کام جو اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہے، میری والدہ کو بھی وہیں چھوڑ کر آؤ، اسی مقام پر جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے، اور پھر اس کے پاس بھی بہت سارے جانور آ جائیں گے، بہت سا ریوڑ آ جائے گا، مال ہوگا، اسباب ہوں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو میری ماں بھی امیر ہو جائے گی، مجھے بھی اس سے حصہ ملے گا، میں بھی امیر ہو جاؤں گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، آخر کار اس شخص نے اپنی ساس کو اٹھایا اور اسے بھی وہاں اسی مقام پر چھوڑ کر آ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے پاس بھی رات کے وقت ایک فرشتہ آیا۔ اب مختلف طرح کے جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی تھی، لیکن فرق یہ تھا اس مقام پر کچھ عرصہ پہلے، ایک دن پہلے یا ایک رات پہلے، ایک عورت تھی جو اللہ کا نام لینے والی تھی، جو نیک تھی، جو متقی تھی، جو پرہیزگار تھی، فرشتہ اس کے پاس بھی آیا تھا۔ لیکن آج جو بوڑھی عورت موجود ہے، جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتی، یہ گناہگار ہے، شوہر کے خلاف بیوی کو اکسانے والی، بھڑکانے والی، ان کے گھر کے اندر رخنہ ڈلوانے والی، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے کا سبب بننے والی عورت موجود تھی آج اس جگہ پر۔ فرشتے نے آ کے پوچھا کہ یہ تمہارے ارد گرد کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ تو خون خوار جانوروں کی آوازیں ہیں، یہ تو بھیڑیوں کی آوازیں ہیں، اس طرح کے مختلف جانوروں کا اس نے کہا، اور کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس فرشتے نے کہا جیسا تو نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے، ویسا ہی ہو۔ فرشتہ چلا گیا اور ویسا ہی ہوا۔ خونخوار جانور، درندے اس مقام پر آئے، جمع ہوئے، دیکھا، اس بوڑھی پر حملہ کیا اور اسے انہوں نے ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بچ گئی اس جگہ پر۔ صبح اٹھی بیوی نے خوش ہو کر، اس کے ذہن میں ایک تھا کہ بہت بڑا مال و اسباب آج پھر میرا شوہر لے کر آئے گا، اور کہا کہ جاؤ میری ماں کا پتہ کرو۔ شوہر دوڑتا دوڑتا پھر اس جگہ پر آیا، دیکھا تو اب منظر ہی اور تھا۔ درندے ایک لاش کو کھا کر اس کی ہڈیاں بچا کر وہاں سے جا چکے تھے، اور اس جگہ پر اس کی ساس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اس نے ایک چادر کے اندر ان ہڈیوں کو لپیٹا اور اپنے گھر واپس آیا۔ شوہر کو یوں خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے دیکھ کر بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے سارے کا سارا ماجرا سنایا کہ وہاں تو یہ منظر تھا، اور جب چادر کو کھول کر اس نے اپنی بیوی کے سامنے رکھا تو اپنی ماں کی ہڈیاں دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، اسی وقت گری اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں کس قدر عبرت ہے اور کتنا صاف اور واضح درس اور سبق ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے کام کرتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، جو نیک متقی پرہیزگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیسے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جو نافرمانیاں کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کے ساتھ دنیا میں کس طرح کا معاملہ بعض اوقات دنیا ہی میں اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اور ایک صاف اور واضح سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ جی ہاں، لالچ واقعی بری بلا ہے،
عورت نے لالچ کیا کہ میں بھی امیر ہو جاؤں گی اور میری ماں کو بھی جانور مل جائیں گے، اسے بھی ریوڑ مل جائے گا، بکریوں کا، گائے کا، اونٹوں کا ریوڑ ہوگا، امیر ہو جائیں گے ہم، مال و دولت ہوگا، اسباب ہوگا، آسائشیں ہوں گی، مال کی فراوانی ہوگی، یہ ساری کی ساری باتیں. لیکن ہوا کیا؟ نہ مال اسباب ملا بلکہ اپنی ماں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، اور اس طرح ایک رسوائی والا معاملہ ان کے ساتھ ہوا. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، دنیاوی معاملات میں ہم حرص کا شکار تو نہیں ہوتے، لالچ کا شکار تو نہیں ہوتے، کہیں مال و دولت کی حرص، ہوس اور لالچ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے سے دور تو نہیں کر رہی؟ ہمیں دنیا کی بے جا محبت، جی ہاں دنیا کی بے جا محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے. ہمارے اسلاف اللہ والوں کا مبارک انداز کیسا پیارا ہوا کرتا تھا، اور وہ کس انداز میں لالچ سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. یہ لالچ ہی تو ہے جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا رہی ہے. جی ہاں، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تھوڑی سی رقم کی خاطر، تھوڑی سی معمولی سی رقم کی خاطر جو چند دن یا چند مہینے یا چند سال ہی آدمی کے کام آ سکتی ہے، بلکہ بعضوں کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مال، جو دولت، جو زمین، جو جائیداد سالوں کی لڑائی کے بعد لوگوں کو ناراض کر کے غیبتیں، چغلیاں، تہمتیں، ناجائز قبضہ، حرام طریقے سے جو حاصل ہوا، وہ آدمی ایک دن بھی استعمال نہیں کر پاتا اور موت کا شکار ہو جایا کرتا ہے. کیا فائدہ ایسی لالچ کا کہ آدمی اپنے بھائی کا دشمن بن جائے، اپنے مسلمان بھائی کا دشمن بن جائے، اپنے حقیقی بھائی کا دشمن بن جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر لے. کس لیے؟ کہ میرا مال 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 مال، دولت مجھے ملے، بس ہر وقت لالچ ہو، ہوس ہو، نمازیں نہیں پڑھ رہا، عبادتوں سے منہ موڑ رہا ہے. کس لیے؟ مال کے لالچ کے لیے. رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ختم کر رہا ہے مال کے لالچ میں، زمین کے لالچ میں، جائیداد کے لالچ میں، پلاٹس کے لالچ میں، گھر بار کی لالچ کے اندر. اور ہوتا کیا ہے؟ دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا. اور یہ مال، یہ اسباب آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، لالچ انسان کو کس حد تک گرا دیتا ہے. یاد رکھیں، لالچ اور حرص وہ بری ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی پنہاں ہو، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کا سامان ہو. اور اگر کسی کو نیکیوں کا لالچ ہے، نیکیوں کی حرص ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی حرص ہے، تو یقیناً یہ وہ کام ہے جو شرعاً محمود ہے. جی ہاں، آدمی کو اس بات کی فکر ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کروں، مسلمان بھائی کے کام آؤں، اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، اس کی کسی حاجت کو پورا کر دوں، کسی مشکل سے اس کو نجات دے دوں. یہ کام خرچ کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس بات کی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی فکر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی حرص، یہ وہ ہے جو واقعی شرعاً محمود ہے. اور اللہ والوں کا یہی مبارک انداز ہوا کرتا تھا. وہ تو بہانے ڈھونڈا کرتے تھے، وہ موقع تلاش کیا کرتے تھے کہ ہم کسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بعض حرص اور بعض لالچ وہ ہوتی ہے کہ جو گناہ تو نہیں ہوتی، جسے مباح کہا جا سکتا ہے. بعض وہ ہیں جو گناہ ہیں، جیسے مال اس انداز میں کمانا کہ کمانے کا انداز بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، پھر اسے جو خرچ کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، حصول کا ذریعہ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں تو یقیناً یہ گناہ خالص ہوں گی. اور بعض وہ ہیں جو خالصتاً نیک عمل ہیں، نیکیاں ہیں، خرچ کرنے میں اللہ کی رضا مقصود ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اپنے مسلمان بھائی کا بھلا چاہنا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ تو ایسا لالچ ہے، ایسی حرص ہے، ایسا طمع ہے کہ جو خالصتاً نیکی ہے، یعنی نیکیوں کا حریص ہے بندہ کہ میں نیکی کروں بس،
کسی طرح اللہ کی رضا مجھے نصیب ہو جائے۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں، اور بعض کام وہ ہوتے ہیں جو نہ نیکی ہوتے ہیں اور نہ گناہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ مباح ہوتے ہیں، جن کا کرنا نہ کرنا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اچھی نیت مل جائے، کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے کی نیت بندہ شامل کر لے، یا اور کوئی نیت حسنہ اچھی نیت اس کے ساتھ ملا دے، تو وہ مباح کام جس پر پہلے اجر اور ثواب نہیں تھا، اب وہ نیکی کا سبب بن سکتا ہے، اجر اور ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مباح کام تو مباح ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نیت ملی ہوئی ہے وہ بری نیت ہے، وہ گناہ پر مشتمل ہے، وہ گناہ کے ارادے پر مشتمل ہے، تو ایسی صورت میں وہ کام بندے کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی۔ اگر لالچ کرنی ہے، حرص رکھنی ہے، نیکیوں کی حرص ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، ایسے کام کروں، ایسے نیک اعمال سر انجام دوں جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو۔ اور اگر ہم یہ سارے کے سارے معاملات ختم کر کے صرف دولت آئے، مال آئے، زمین آئے، جائیداد آئے، پراپرٹی بڑھ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، اور بڑھ کیسے جائے، جیسے چاہے بڑھ جائے، حلال حرام کی تمیز نہ رہے، تو پھر وہ مال، وہ لالچ، وہ طمع، وہ حرص بندے کے لیے جہنم میں جانے کا سامان اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں لالچ سے پیچھا چھڑانے کے لیے جو معاون بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ جی ہاں، لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ہمیں عقل مندی کا ثبوت یوں دینا چاہیے، مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے اسے اس اعتبار سے استعمال کریں کہ میں اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سے کہ لالچ نے انہیں کیسے گہری کھائی میں، گہرے گڑھے کے اندر گرا دیا، میں خود گرنے کے بعد سنبھلنے کی بجائے جو لوگ گر گئے ان کے جو گزرے ہوئے واقعات ہیں ان سے میں عبرت حاصل کروں، میں سیکھوں، اپنے آپ کو حرص سے بچاؤں، اپنے آپ کو لالچ سے بچاؤں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ زمین، جائیداد، پراپرٹی کے لیے لڑائی جھگڑے کر کے حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اسی وقت مر گیا شخص حاصل کرنے والا، غلط طریقہ کار اختیار کرنے والا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس کی اولاد یا جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے درد سر بن جاتے ہیں، وبال جان بن جاتے ہیں، اور پھر وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے بہت برا کیا، کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کا حق مار لیا، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ برا کیا، یہ مال حاصل کیا تھا، میں نے پائی پائی کر کے جمع کیا تھا، لیکن اب میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، میرے جو زیر کفالت لوگ ہیں وہ اسے یوں بہا رہے ہیں اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں کہ وہ دیکھ دیکھ کر خود بھی جل رہا ہوا کرتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حرص آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حرص انسان کو کس قدر گرا دیتی ہے، لالچ انسان کو کس انداز میں اندھا کر دیتی ہے کہ وہ بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی شرم اور حیا نہیں کرتا۔ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، آپ کی خدمت کروں گا، آپ سے علم شریعت سیکھوں گا، آپ سے دین سیکھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی رفاقت عطا فرمائی، اپنے ساتھ رکھ لیا، اپنی معیت سے نوازا اسے آپ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ سفر کیا، یہ بھی ساتھ تھا آپ کے، چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں نکالی
کھانا تناول فرمانا شروع کیا. ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک اس شخص کو دی، اس نے تناول کی. جب ایک ایک روٹی کھا چکے دونوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی نوش جاں فرمانے کے لیے نہر کی جانب تشریف لے گئے. جب آپ علیہ السلام نہر پر گئے، اس شخص نے پیچھے سے روٹی چھپا لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، آپ نے تیسری روٹی کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہاں گئی؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی، بات آپ نے صرف نظر فرمایا چلو آگے سفر شروع کیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ کا. سفر کے دوران آپ کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا، آپ نے ایک ہرنی کو دیکھا جس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اشارہ کر کے بلایا. دیکھیے اللہ کے نبی کیسی عظمت والے ہیں، کیسی شان والے ہیں. ہرنی کے بچے کو اشارہ فرمایا، وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ کے حکم کی تعمیل کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح فرمایا. ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھونا گیا، دونوں نے تناول فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور اس شخص نے بھی. پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے اس ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر ہاتھ رکھ کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. آپ کا زبان مبارک سے الفاظ ادا کرنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے فوراً زندہ فرما دیا. یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ایک جانور جس کا گوشت کھایا جا چکا، خود جسے ذبح فرمایا ہے، جسے خود بھونا گیا ہے، جسے خود تناول فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام و مرتبے سے نوازا ہے. اس کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، اور وہ زندہ ہو جاتا ہے اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں میں تجھے قسم دیتا ہوں اس رب کی، اس ذات کی جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کا شرف عطا فرمایا، مجھے طاقت عطا فرمائی، مجھے جس نے یہ مقام و مرتبے سے نوازا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے ابھی تم نے میرا ایک معجزہ ملاحظہ کیا ہے، اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. عیسیٰ علیہ السلام نے مزید سفر فرمایا، اس کو ساتھ لے کر چلتے چلتے رستے میں ایک دریا آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب عام طور پر ہوتا ایسے کہ دریا، نہر، سمندر، اس کے اندر سفر کرنے کے لیے کشتی کا سہارا لیا جاتا ہے، جہاز میں سوار ہوا جاتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر یوں چلنا شروع کر دیا جیسے آدمی زمین پر چلا کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے 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 دریا کے اس پار لے گئے اسے. نہ کشتی کی ضرورت، نہ اور کوئی اس طرح کا معاملہ، بلکہ پانی کے اوپر یوں چل رہے ہیں، اور وہ شخص بھی جس کا آپ نے ہاتھ تھام لیا تھا وہ بھی پانی کی سطح پر ایسے چل رہا ہے جیسے پانی نہیں بلکہ زمین کے اوپر چل رہے ہوں. جب دریا کے دوسری جانب پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، میں اس کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے اپنی رفاقت میں رکھا. سفر کرتے 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 ریگستان میں پہنچے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے ایک جگہ ڈھیری کو جمع کیا، اور آپ نے ڈھیری کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ سونا بن جا. وہ ساری کی ساری ڈھیری سونا بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے. 3 حصے کرنے کے بعد فرمایا ایک میرا حصہ ہے، ایک تمہارا، اور ایک حصہ اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے، جو تیسری روٹی والا ہے. فوراً وہ شخص جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تھا،
جو جانتا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، جس نے ہرنی کے مردہ بچے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے پانی پر چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایسی عظیم نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی حق اور سچ بات نہ کہی، انکار کیا تھا، اب دنیا کی لالچ، سونے کی طمع، سونے کی حرص، مال کی لالچ نے اسے سچ کہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہنے لگا جی وہ تیسری روٹی تو میرے پاس ہے۔ جو پہلے جھوٹ بول رہا تھا شخص، اب مال کو ہتھیانے کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے سونا مل رہا ہے، کہنے لگا تیسری روٹی میرے پاس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا سونا تو رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سارے کا سارا سونا اسے دیا، فرمایا کہ اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ رفاقت کو ختم فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس نے اپنی چادر کے اندر سارا سونا سمیٹا، اسے باندھا اور چلنے لگا۔ تھوڑا ہی چلا تھا، اچانک دو آدمیوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دیکھا اس شخص کے پاس اتنا سونا ہے جس کی اس نے گٹھڑی باندھ رکھی ہے۔ انہوں نے اس سے مزاحمت کی اور چاہا کہ اسے قتل کر دیں اور اس سے سونا سارے کا سارا چھین کر بانٹ لیں۔ جب اس نے ان کے تیور دیکھے اور جب اندازہ لگایا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو کہنے لگا لڑائی کیوں کرتے ہو، ہم ایسا کرتے ہیں سونا بانٹ لیتے ہیں، 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک حصہ تم لے لینا، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں۔ تینوں کا اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ ٹھیک ہے 3 حصے کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا کیسا ہوا۔ مال، دنیا کی لالچ اور حرص اور طمع انسان کو واقعی کیسا اندھا کر دیتا ہے۔ اچانک ان میں سے ایک شخص بولا، یہی آدمی ایک شخص تھوڑا سا سونا لے کر جائے، بازار سے کچھ خرید کر لے آئے کھانے کے لیے، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد بانٹ لیں گے آرام سے، سکون سے، تسلی کے ساتھ۔ تینوں کا اتفاق ہو گیا، کہنے لگے ٹھیک ہے۔ ان 2 میں سے ایک شخص کو تھوڑا سا سونا دیا کہ جاؤ تم اس سے کوئی چیز خرید کر لاؤ، کھانا لے کر آؤ تاکہ کھایا جائے۔ وہ شخص گیا، بازار جب پہنچا، کھانا خرید لیا، اسے خیال آیا کہ میں واپس لے کر جاؤں گا، مجھے ایک حصہ ملے گا، سونا تقسیم کر لیا جائے گا، میں ایسا کروں کہ اس کھانے میں زہر ملا دوں، وہ دونوں کھائیں گے، کھانے کے بعد مر جائیں گے، سارے کے سارے سونے پر میں قبضہ کر لوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، زہر خریدا اور اس کھانے کے اندر ملایا اور لے کر ان اپنے 2 ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ان دونوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ ایسا کرتے ہیں یہ مال ہم دونوں بانٹ لیں، تیسرے شخص کا کیا کیا جائے، تیسرا آدمی جیسے ہی آئے ہم دونوں اس پر حملہ کر دیں، اسے ہلاک کر دیں، اسے قتل کر دیں، وہ قتل ہو جائے گا، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ہم دونوں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ دونوں نے یہ منصوبہ بنایا، اتفاق ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا، ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا اس پر اور اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان دونوں نے مل کر وہ کھانا کھایا کہ اب بھوک تو لگی ہوئی ہے، کھانا کھا لیں، اس کے بعد مال تقسیم کر لیں گے۔ کھانے کے اندر پہلے ہی سے زہر ملا ہوا تھا، انہوں نے کھانا جیسے ہی کھایا اسی وقت وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے، دونوں ہلاک ہو گئے اور وہ سونا وہیں پڑا رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے گزر ہوا، آپ کا کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ علی نبینا و علیہ السلام نے جب دیکھا 3 شخصوں کی لاشیں پڑی ہیں اور وہ سونا اسی طرح اس جگہ پر پڑا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو دنیا کی دولت نے ان لوگوں کا کیا حال کیا۔ ارشاد فرمایا اس لیے اس سے دامن کو بچا کر رکھنا چاہیے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے اس شخص کا، تیسری روٹی والے کا، اس میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں
کہ کوئی شخص کسی سے مال چھین کر بھاگا، کسی کی جیب کاٹ کے بھاگا، کسی سے رقم چھین کر بھاگا اور رستے ہی میں گاڑی کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا، یا اور کسی ایسی صورتحال ایسی بنی کہ وہ موت کا شکار ہو گیا، وہ مال جسے اس نے منصوبے بنا کر بڑی مشقت سے، بڑے ذہن کے اندر شیطانی وسوسے، خیالات اور بہت سارے معاملات کے بعد اس نے حاصل کیا تھا، اور نہ جانے اپنے ذہن میں کیسے کیسے خیالات لا رہا تھا کہ اب یہ کروں گا، وہ کروں گا، یوں امیر ہو جاؤں گا، میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا، راتوں رات میری بلڈنگ عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی، مال و دولت کے انبار ہوں گے میرے پاس، لیکن وہ دولت ایک ٹکا بھی کام نہیں آتی اس کے، اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، لالچ واقعی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مال کمانا برا ہے، یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مال ہوگا تو زکوٰۃ دے گا، مال ہوگا تو صدقہ و خیرات کرے گا، مال ہوگا تو حج کرنے کے لیے جائے گا، لیکن مال حاصل کس انداز میں کرنا ہے؟ اگر مال اس لیے حاصل کر رہا ہے، روپیہ پیسہ اس لیے کما رہا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچائے گا، اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچائے گا، اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، تو یہ تو بہت اچھی نیت ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی مبارک زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال حاصل کیا کرتے تھے، جو کماتے تھے، جو کاروبار کرتے تھے، جو محنت کرتے تھے، جو مزدوری کرتے تھے، جو مشقت اٹھایا کرتے تھے، اس کے پیچھے جو کار فرما نیت ہوا کرتی تھی وہ رزق حلال کمانا ہوا کرتا تھا، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس انداز میں کماتا ہے مال، لالچ، حرص، طمع کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، جو حقوق اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لازم کیے ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے اگر وہ کر رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا مبارک انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا، مال، دولت تیرے ہاتھ میں ہو یہ جائز ہے، تیری جیب میں ہو یہ بھی جائز ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں تیرے دل میں اس کی محبت نہ ہو، اگر محبت آئے گی مال کی، ایسی محبت کہ جو حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بندے کو راغب کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کروائے، تو ایسی دولت کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ اور سبب بننے والی دولت وبال جان بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے دل سے مال کی لالچ کو دور کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اور جائز طریقے کے ساتھ خرچ کریں، جائز طریقے کے ساتھ مال کو کمائیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے دنیا میں بھی اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے، آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل حال ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے، دنیا کی ناجائز لالچ اور حرص اور طمع اور ناجائز محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔